اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، اور یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا اے رضا اچھے رضا، اے رضا پیارے رضا، اے رضا سترے رضا، اے رضا میرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سنا سنا کر۔ آج عیدوں کی عید شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رات کو محدثین نے ائمہ نے شب قدر سے افضل لکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ شب میلاد النبی شب قدر سے افضل ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں جیسے کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی دی ہے، اور امام قسطلانی اور دیگر بزرگوں نے بھی دی ہے، کہ شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے، اور شب قدر میں قرآن کی آمد ہوئی اور اب فرشتے آتے ہیں، لیکن شب میلاد میں محبوب کبریا حبیب پروردگار تشریف لائے، اس لیے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، اور اس رات کو مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل گولڈن نگر میں ہم نے آقا علیہ السلام کے معصوم بچپن پر کچھ دیر گفتگو کی تھی، اور ہم وہ سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے اس سال اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہماری نئی نسل کو پتہ چلے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہ ہو تو انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ جو جاہل، جو گوار، جو اجٹ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو وہ ماں باپ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھتا ہے ماں باپ اس کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں،
لیکن جس بیٹے کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر وہ ہزاروں نعمتوں کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ اگر ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو آدمی ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ جو لوگ آج اللہ کے نبی کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں، ان لوگوں کو رسول کا مرتبہ نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی عظمت نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی بزرگی نہیں معلوم، اس لیے وہ میرے سرکار کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو آقا کا مرتبہ بتائیں، وہ مرتبہ جو قرآن میں ہے، وہ مرتبہ جو حدیث میں ہے، وہ مرتبہ جو صحابہ نے بیان کیا، وہ مرتبہ جو بزرگوں نے محدثین نے بیان کیا، تاکہ تم کو پتا چلے، تاکہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل بھی میں نے بڑی لمبی تمہید میں یہ عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، لوگوں آج جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچپنے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کا بچپن بیان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، اپنے نبی کا بچپن اتنا حسین ہے کہ اپنے نبی کا بچپن ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی عظمتی اور بزرگی میرے نبی کے قدموں میں نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اس وقت ہمارے شہر مالیگاؤں میں گلی گلی کوچے کوچے سجے ہوئے دیوانگان رسول کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس رات کا انتظار تھا دعا کی قبولیتوں کی رات آ گئی، دعا کی مقبولیتوں کی رات آ گئی، بھیک ملنے کی رات آ گئی، خیرات ملنے کی رات آ گئی، شب قدر سے افضل رات آ گئی، محبوب کی آمد کی رات آ گئی، میلاد النبی کی رات آ گئی، حبیب کردگار کی رات آ گئی، نور الہی کے نزول کی رات آ گئی، عرش کے تارے کے زمین پہ آنے کی رات آ گئی، بلکہ عرش سمٹ کر فرش پہ آنے کی رات آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا آج منایا جا رہا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد منایا جا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں منایا؟ کیا صحابہ نے نہیں منایا؟ کیا محدثین نے نہیں منایا؟ کیا قرآن نے نہیں منایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، حضور کی آمد کے جشن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا عجائبات ان کی امی نے دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، یعنی نبی کی پیدائش کے تذکرے کو کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کے طور پر میرا حسن ظن ہر ایک سے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی سے اختلاف ہے شاید ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، حدیث میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شاگردوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، بیٹھو، علم حاصل کرو۔ جب علم تمہیں ملے گا تو تمہیں پتا چلے گا۔ ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو حبیب کردگار ہے، خدا کا نائب مطلق ہے، اللہ رب العزت کا حبیب اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبیوں کا سید و سردار ہیں۔ ہاں یہ وہ رسول ہیں کہ جس کی غلامی کرنے کے لیے عرش سے جبریل فرش پہ آتا ہے، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر، جبریل جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتا ہے، وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہے۔ لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں؟ ہم اللہ کی کتاب میں بتا
جا رہے ہیں. یارو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا. قرآن پڑھنا الگ ہے, قرآن سمجھنا الگ ہے. جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے, ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا, یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو, یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں, میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں, میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں, نبیوں کا تو پڑھا, غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں, جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں. بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی, یہ بھی اللہ نے بیان کیا. یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی نظر مانتی ہے, اللہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. پتا چلا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے, اور اللہ سے انہوں نے مانگا تھا اولاد, اللہ نے دیا بیٹی, اور بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا مجاوری کے لیے. یہ مجاوری کیا چیز ہے, یہ مجاوری کسے کہتے ہیں. اور پھر بیت المقدس کی مجاوری کے لیے, بیت المقدس میں کیا ہے, وہاں پر آج کی تاریخ میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. کچھ ظاہر ہیں اور کچھ جو ہیں حالات زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے نشانات نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. حضرت مریم کی ماں نے, حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اولاد مانگی کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ان مزارات کی مجاوری کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں, اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ جب اس عورت نے منت مانی مجاوری کے لیے وقف کرنے کے لیے تو ہم نے اس سے اولاد بھی عطا کی. اور مریم اس عورت کا نام ہے جو مجاوری کرتی تھی نبیوں کے مزارات پر. مجاوری کو لوگ مزار کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مجاوری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور قرآن مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور مجاوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اس پر مجھے جانا نہیں, میرا یہ عنوان ہی نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں, ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں. ہر آدمی نہ معلم ہے, نہ مقرر ہے, نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے, اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے, کیونکہ یہ حرام ہے. اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے. یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو. جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں, جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا, حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے, کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے. جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو, محمد ڈے مناتے ہو, نبی کا دن مناتے ہو, ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا, اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں. لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال, 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر. اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے. توجہ فرمائے, حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ, یہاں سے لے کے وہاں تک, پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک, سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک, جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک, اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے, دور نزدیک سننے والے, سب کی توجہ
चाहता हूं, जिस वक्त यहूदियों के बारे में आका ने पूछा ये रोजा क्यों रखते हैं आशुरा के दिन हर साल, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये इसलिए रखते हैं कि जनाबे मूसा को फिरौनियों से निजात मिली, फिरौन और फिरौनी डूब गए, इसलिए ये रोजा रखते हैं। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, मूसा हमारे पैगंबर है, मूसा हमारे पैगंबर है, इसलिए हम ज्यादा हकदार हैं कि उनका दिन मनाए, लेकिन हम इनकी तरह नहीं मनाएंगे। ये नबी की याद में एक दिन रोजा रखते हैं, हम 2 दिन रख करके हजरत मूसा का यौम मनाएंगे और हर साल मनाया जा रहा है और मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि मूसा हमारे पैगंबर है, तो जो जिसका पैगंबर होता है वो उसका दिन मनाता है। अब बताओ सुन्नियों, तुम नबी का दिन मना रहे हो, मोहम्मद हमारे पैगंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिसका होता है वो उसी का दिन मनाता है। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, इसलिए हम उनका दिन मनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात एक मर्तबा मिली है, निजात एक मर्तबा मिली है फिरौनियों से, और हर साल सहाबा ने उनका दिन मनाया। अरे जब दिन मूसा का मनाया जा सकता है तो क्या अपने नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका दिन नहीं मनाया जा सकता? और इस दिन को तो सहाबा ने भी मनाया, रसूलुल्लाह ने ही मनाया। कोई कैसे कहता है कि नबी ने नहीं मनाया? उठा के देखो मुस्लिम शरीफ, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे। अरे सुन्नियों, हम तो इतने गाफिल लोग हैं कि साल में एक ही मर्तबा मनाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज की आका, साहबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए, करम की बरसात फरमाए। अर्ज की या रसूलुल्लाह आप पीर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, जबकि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमा का दिन, लेकिन पीर पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है। नबी ये पाक साल में 52 मर्तबा अपनी पैदाइश का दिन मनाते थे। हम तो गाफिल लोग हैं, एक ही दिन मनाते। लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो सकता है, मैं कुछ जवाब देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवानों का जहन खुले, और हमें आका का जश्न मनाना है, धूमधाम से मनाना है, हर साल मनाना है, ताकि तारीख विलादत को ना भूले नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर ने रोजा रखा, तवज्जे, हुजूर ने रोजा रखा, ठीक है आप भी रख लें रोजा, रोजा आप भी रख लें, आप भी रोजा रख के मैं झंडे की क्या जरूरत है, लाइटिंग की क्या जरूरत है, जलसे की क्या जरूरत है? कहते यही तो बात है, जैसा रसूल ने किया वैसा आप भी करें। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि मदरसा जैसा नबी ने बनाया, फिर वैसा मदरसा हर मौलवी बनाए। नबी का मदरसा 10 बाई 10 का एक ओटा था, बस बगैर छत के खुली हुई वो जमीन थी, और उस पर बिलाल, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अबू बकर सिद्दीक ये नबी के तलबा थे, और हुजूर उनको पढ़ाते थे। और रसूलुल्लाह के मदरसे का कोई चंदा नहीं होता था, न रमजान में होता था, न शाबान में होता था, न बकरीद पे कोई चमड़ा वसूल होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। नबी ने मदरसा पढ़ाया, कोई खाने का इंतजाम नहीं था, ना कोई एसी, ना कोई दीवार, ना कोई छत, बिल्कुल सादगी के साथ। और नबी ने ऐसा पढ़ा करके बनाया कि आज की करोड़ों यूनिवर्सिटियां कोई एक अबू बकर के जैसा नहीं पेश कर सकती, कोई एक हजरत उमर के जैसा नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पढ़ने वाले पेट पर पत्थर बांधते थे, उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। अबू हुरैरा कहते हैं हमें इतनी भूख लगती कि हम मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे, ना वहां मुदर्रिस को पगार मिलती थी, ना कोई तनख्वाह मिलती थी, ना वहां तलबा को कोई खाना मिलता था। तो अगर हमें पाबंद किया जा रहा है कि जैसे नबी ने मीलाद मनाया, तो हमें भी ये हक पहुंचता है ऐसा कहने वाले को, जो नहीं कह रहा है वो जैसा चाहे मदरसा चलाए, लेकिन जो हमें कह रहा है कि नबी ने मिलाद जैसा मनाया आप भी सिर्फ वैसा मनाए, दूसरी कोई चीज शामिल ना करें, जब हम उनसे कहेंगे तो हमें हुस्ने ज़न है, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, वो दानिश्वर लोग हैं जो मना कर रहे हैं। हम जब उनसे कहेंगे कि नबी की तरह तुम भी मदरसा चलाओ, तो वो हमसे हमारा दामन पकड़ के कहेंगे अमीनुल कादरी होश में आओ, आज दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं,
امریکہ کی یونیورسٹی, برطانیہ کی یونیورسٹی, مالیگاؤں کی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اے سی لگے ہیں, جس میں پنکھے لگے ہیں, جس میں لائٹ لگے ہیں, جس میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں. اگر یونیورسٹیوں میں درس جو عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں, ہم دینی علوم چبوترے پہ پڑھائیں گے. ارے بلڈنگوں میں پڑھاتے ہیں تو مالداروں کے بچے نہیں آتے, صرف غریبوں کے فاقہ کشوں کے بچے آتے ہیں. اگر ہم نے یہی کیا کہ نبی کی طرح اوٹا بنا لیا تو یہ ہوگا امین القادری کہ لوگ یوں بھی نہیں آتے اور یوں بھی نہیں آئیں گے. تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ دین مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا, دین کا کام نہیں چلے گا. اس لیے دور کا تقاضا یہ ہے, اگر عصری علوم والوں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر عمارت بنائیں. ان کے یہاں ایک اے سی ہے تو ہم 2 لگائیں, ان کے یہاں ڈیسک ہے تو اس سے اچھا ہم لگائیں, ان کے یہاں ایک لائٹ ہے تو ہم 2 لگائیں, تاکہ دین کی عزت بچائیں اور دین کی عزت بتائیں, تاکہ لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر کے ہمارے مدرسے میں آئے, علم حاصل کرے. فائدہ کس کا ہوگا؟ دین کا ہوگا. ہم کہتے یہی جواب پھر اپنا بھی سن لیجئے کہ نادان, اگر تو اصحاب صفا کی طرح, صفا کے چبوترے کی, صحابہ کے اس چبوترے کی طرح, صفا کی طرح تو مدرسہ نہیں بناتا اور یہ کہتا ہے کہ دور کا تقاضا یہ ہے, اگر آج دین بچانا ہے تو ان سے بہتر ہمیں بنانا ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں, رسول اللہ نے روزہ رکھ کر کے بنایا, اپنا دن منایا, لیکن آج دور بدل چکا ہے. اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں اگر فلاں کے وزیر کا دن اس شان سے منایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ دور کے تقاضے کے مطابق اس سے شان سے ہم منائیں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس سے زیادہ شان والا میرا پیغمبر ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دسمبر کو دھوم دھام کرتے ہیں, ہم اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے کہ عیسیٰ تو وہ ہے جن کی رسائی